اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، صدر و معتمدین، گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس کے طلباء اور طالبات، اساتذہ اور ان تمام گورنمنٹ اردو میڈیم اسکول کے پرنسپل، ہیڈ ماسٹر جو آج یہاں پر آئے ہیں دارالسلام میں ان تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے گورنمنٹ اردو میڈیم اسکولز کے لیے مرحوم قائد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کے لیے ان اسکولوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ان گورنمنٹ اسکول اردو میڈیم اسکول میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو مضبوط کرنے کے لیے آج سے 19 سال پہلے سالار ملت نے اسکیم کا آغاز کیا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اسکیم اکتوبر 2005 میں مرحوم قائد نے شروع کی تھی، اور اس اسکیم کے تحت ہر سال ان گورنمنٹ کے اردو میڈیم اسکول میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کے 6 سے 10ویں جماعت تک ان کو ایک ایجوکیشن کٹ دیا جاتا ہے، جس میں بیگ، لانگ بکس اور پھر 6 اور 9ویں جماعت تک ایک گائیڈ کا سیٹ دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ 10ویں جماعت SSC کے امتحان کی ایگزام کی فیس بھی مجلس چیریٹیز ایجوکیشنل ریلیف ٹرسٹ کے تحت دی جاتی ہے۔ پھر ایک ماڈل پیپر جس کو ہم سالار ملت آل ان ون ماڈل پیپر 10ویں جماعت SSC کا نام رکھے، اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ شہر حیدرآباد کے بہت سے اسمبلی حلقے جات میں جس میں یہ گورنمنٹ کے اردو اسکول آتے ہیں، ان میں یہ تمام چیزیں، ایجوکیشن کٹ، SSC کی ایگزام کی فیس اور آل ان ون ماڈل پیپر تو حیدرآباد سے باہر بھی اضلاع کے اردو میڈیم 10ویں جماعت کے طلباء اور طالبات میں ان کو دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو جان کر خوشی بھی ہوگی کہ پچھلے 19 سال میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اردو میڈیم اسکولز میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کے لیے، جن طلباء اور طالبات کو اس سے فائدہ ہوا ہے ایجوکیشن کٹ سے، جن کو ایجوکیشن کٹ دیا گیا، 1,84,400 طلباء اور طالبات کو یہ ایجوکیشن کٹ دیا گیا۔ SSC کی امتحان کی فیس 38,000 طلباء اور طالبات کو دیا گیا۔ SSC ٹاپرز کی جو ان کو رقمی انعام دیا جاتا ہے 5,000 سے لے کر 8,000 9,000 تک، وہ اب تک 3,207 SSC ٹاپرز کو دیا گیا۔ آل ان ون 1,14,000 آل ان ون مجلس اتحاد المسلمین نے اسکیم کے تحت پچھلے 19 سال میں دیے ہیں۔ اور اگر آپ تمام طلباء اور طالبات کو جنہوں نے یہ 4 اسکیم کے تحت جن کو فائدہ ہوا ہے، وہ آ جاتی ہے 3,39,665 طلباء اور طالبات کو 2005 سے جولائی 2024 تک ان کو اسکیم سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا۔ اکتوبر 2005 سے جولائی 2024 تک جو مجلس نے جو رقم خرچ کی ہے اس ٹرسٹ کے تحت، وہ آتی ہے 8,77,24,573 روپئے۔
اگر آپ دیکھیں گے 2023-24 میں سپٹمبر 2023 میں 14,000 طلباء اور طالبات کو ایجوکیشن کٹ دیا گیا. اس کے اخراجات 83,50,500 روپے تھے. پھر نومبر 2023 میں پچھلے سال 1,459 طلباء اور طالبات کے SSC کی امتحان کی فیس دی گئی جو قریب 1,80,375 روپے تھی. پھر اس سال جنوری 2024 میں آل ان ون ڈسٹریبیوشن 8,000 طلباء اور طالبات کو دیا گیا. اس میں جو رقم خرچ کی گئی ہے وہ قریب 23,65,000 کے قریب تھی. اسی طرح 2022-23 میں بھی 21-22 میں بھی اور پھر 2020-21 میں اور 19 اور 20 میں بھی اس طرح سے مجلس چیریٹیبل ایجوکیشن ٹرسٹ کے تحت گورنمنٹ اردو میڈیم سکولز کو مضبوط کرنے کے لیے مجلس یہ کام کرتی آ رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو دارالسلام میں یہاں پر یہ فنکشن ہو رہا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں طلباء اور طالبات آ کر آج ایجوکیشن کٹ کو حاصل کر رہے ہیں. یہ کام صرف مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کے اردو میڈیم سکولز کو مضبوط کرنے کا کام، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین زمینی حقیقت کو جانتی ہے. آج زمینی حقیقت یہی ہے اور یہی رہے گی کہ غریبوں کے بیٹے اور بیٹیاں اگر ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے تو ان کے پاس اتنی معاشی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بیٹی یا بیٹے کو پرائیویٹ سکول میں ڈال کر ہر کوارٹرلی اس کی فیس کو ادا کر سکیں. اور پرائیویٹ سکول میں فیس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ وہی بات کو مرحوم قائد نے محسوس کیا اور ان غریب خاندان کے بچے اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے اسکیم کا آغاز کیا. اسی دارالسلام کی سرزمین میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انجینئرنگ کالج کے ایک عالی شان بلڈنگ ہے. MBA MCA اسکول آف آرکیٹیکچر بی فارمیسی کی ایک عالی شان بلڈنگ مجلس اتحاد المسلمین کے اس ہیڈ آفس میں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ڈیکن میڈیکل کالج مرحوم قائد سالار ملت نے اپنی سیاسی حکمت عملی اور اپنی دور اندیشی کی بنیاد پر مرحوم قائد سالار ملت نے قائم کیا. اس میڈیکل کالج سے ہزاروں ڈاکٹرز بن کر نکل چکے ہیں اور دنیا کے مختلف کونوں میں رہ کر وہ عوام کی اور غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں. آج سے چند ہفتے پہلے امریکہ شکاگو میں ڈیکن ایلمنائی ایسوسی ایشن کا ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی امریکہ شکاگو کے شہر میں، جہاں پر مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا مگر پارلیمنٹ سیشن میں تھا اس لیے میں نہیں جا سکا. وہاں پر جناب تاروج صاحب کو اب وہ دانا کے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے. شکاگو میں ہزاروں کی تعداد میں ڈیکن میڈیکل کالج سے جن بچے اور بچیوں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی وہ آج نارتھ امریکہ میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، سرجنز ہیں اور اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے. وہ وہاں پر بھی جا کر اپنے حیدرآباد کے نام کو روشن کر رہے ہیں، ڈیکن میڈیکل کالج کے نام کو روشن کر رہے ہیں. انجینئرنگ کالج سے، MBA MCA کالج سے، اسکول آف آرکیٹیکچر سے کئی اسٹوڈنٹس کامیاب ہو کر دنیا کے کونے کونے میں اپنی مہارت کو دکھا رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی کامیابی کا راز ہے. مختلف سیاسی پارٹیاں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مگر یہ جو کام تعلیم کا ہے یہ ریکارڈ صرف مجلس اتحاد المسلمین رکھتی ہے. مجلس صرف جذباتی تقاریر جو مخالفین کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر جذباتی تقاریر سے یہ کالجز قائم کیے جاتے تو پھر میں ان سے کہوں گا کہ تم بھی جذباتی تقاریر کر کے اس طرح کے تعلیمی ادارے قائم کرو. مگر یہ
صرف جذباتی تقاریر سے نہیں بلکہ اس میں سب سے پہلے اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم قائد سلطان صلاح الدین اویسی کی قیادت میں یہ تعلیمی ادارے اور ایجوکیشن اسکیم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ کام مجلس کر رہی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ سرزمین حیدرآباد میں مجلس کی اس کامیاب کوششوں کی وجہ سے آج ہمارا ایک منفرد مقام پورے ملک میں ہے، اور اسی لیے مخالفین مجلس کو مجلس اتحاد المسلمین سے نفرت ہے، کیونکہ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ فیس بک پر یا یوٹیوب کے چینل پر ایک 4-5 منٹ کی اپنی گندی بکواس، اناب شناب، جھوٹ بک کر وہ اپنے ذہنی فرسٹریشن کا اظہار کرتے ہیں، مگر ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس طرح کے تعلیمی ادارے قائم کر سکیں۔ جو لوگ ایک سکول کی اینٹ نہیں لگا سکتے وہ مجلس پر انگلی اٹھاتے ہیں، تو اس سے خود اندازہ لگائیے کہ ان کی سوچ اور فکر میں کتنی گراوٹ ہے۔ بہرحال مخالفین اور یہ تمام منافقین ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے، مگر جو لوگ اخلاص کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جو جماعت، جو لوگ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں ان کو کچھ واپس دینے کا کام کرتی ہے، تو وہ صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل سے ہم اس اسکیم کو اور آگے لے کے جائیں گے، تاکہ غریب خاندان کے بچے اور بچیاں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں، میں ان طلباء اور طالبات سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، ہمیشہ کی طرح میں پھر سے ہماری بیٹیوں کے اور ان بچیوں کے والدین سے، ان کے ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنی بیٹیوں کو خوب پڑھائیں اور ان کو خوب قابل بنائیں۔ یقیناً مجھے بھی اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک عمر کے حصے میں آنے کے بعد، بلکہ صحیح عمر میں ان کی شادی ان کی کر دی جائے، مگر صرف شادی کرنا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو قابل بنائے، نیک بنائے، اور وہ گھر میں ایک اچھی مثال بچیوں کے سامنے رکھیں، تاکہ بچیوں میں خود اعتمادی پیدا ہو سکے، اور ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کر اس کے بعد ان کو آپ اپنے گھر سے رخصت کریے، کیونکہ یاد رکھیے کسی قوم کی ترقی کا راز اس کی خواتین ہوتی ہیں۔ اگر وہ خواتین پڑھی لکھی ہوں گی، اور خاص طور سے جس گھر میں ہماری بچیاں پرورش پاتی ہیں، اس گھر کے ماں باپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری ان پر یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف ماں باپ نہیں بلکہ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں۔ یہ بچیاں اگر دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے ان کے والد ان کی ماں سے برتاؤ کرتا ہے، یہ بچیاں اگر دیکھتی ہیں کس طرح سے ان کی ماں ان کے والد کے لیے ایثار اور قربانی کے مظاہرے کرتی ہے، تو یہ بچیاں ان تمام عادتوں کو، اطواروں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتی ہیں، اور وہ آگے جا کر وہ ایک بہترین بیوی، ایک بہترین انسان اور ایک بہترین ماں بنتی ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے، نہ صرف سرزمین دکن میں بلکہ مہاراشٹرا ہو، اتر پردیش ہو، پورا ملک ہو، مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی خوب پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو طاقتور بنانا چاہیے، کیونکہ آج جو معاشرہ ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، اس معاشرے کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہاں پر خواتین پر ظلم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کو ابھی سے اپنی بیٹیوں کو خوب طاقتور بنانا ہے، ان کو مضبوط بنانا ہے، تاکہ ان کا ایک روشن مستقبل ہم پیدا کر سکیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی ایک چھوٹی سی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس ٹرسٹ میں جو لوگ تعاون کرتے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ یہ مجلس کے کارنامے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر مجلس کے اراکین اسمبلی اور مجلس کے اراکین پارلیمان، رکن پارلیمان اس بات کا حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں
کہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے حکومت زیادہ سے زیادہ پیسے مختص کرے اور اس کا استعمال عمل میں لائے۔ جیسا کہ پچھلے پارلیمنٹ کے سیشن میں فائنانس بجٹ کے اوپر میری تقریر میں نے اس بات کو دہرایا کہ آج بھارت میں اقلیتوں میں خاص طور سے مسلمانوں میں سب سے الٹریسی اگر سب سے زیادہ ہے ناخوانگی تو مسلم خواتین میں ہے، اور اس ناخوانگی کو دور کرنے کے لیے حکومت سے ہم نے مودی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ جو پری میٹرک کی اسکالرشپ بی جے پی نے ایک منصوبہ بند طریقے سے اس پری میٹرک اسکالرشپ کو کلاس 9 اور 10 سے کر دیا، جبکہ پہلے وہ پرائمری اسکول سے شروع ہوتی تھی۔ دنیا جانتی ہے، تعلیم کے ماہرین یہ اپنی رپورٹس میں کہہ چکے ہیں کہ مسلمانوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ پرائمری اسکول سے شروع ہوتا ہے۔ کیوں شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم کو جاری رکھیں، مگر مودی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں تعلیم یافتہ ہوں، اسی لیے پری میٹرک اسکالرشپ کو کلاس 9 اور 10 سے کر دیا۔ پوسٹ میٹرک اور میرٹ کم مینس کی اسکالرشپ کو بڑھاتے نہیں ہیں، ایک نمبر دے دیے، بار بار بی جے پی کے یہ طوطے ٹی وی چینل پر آ کر یا اخبارات میں بیان دیتے ہیں ہم اتنے لاکھ لوگوں کو اسکالرشپ دیے، مگر وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہر سال، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکالرشپ کو ڈیمانڈ ڈریون کرو، چاہے کوئی بھی عیسائی ہو، مسلمان ہو، جین ہو، سکھ کا بچہ بچی ہو، وہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہو تو ان کو اسکالرشپ دو۔ ہر سال ڈیمانڈ ڈریون اسکالرشپ نہیں کرنے کی وجہ سے قریب 25 سے 40 لاکھ صرف مسلمان بچے اور بچیاں اسکالرشپ سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اسکالرشپ سے محروم ہو جاتے ہیں تو وہ تعلیم کو ترک کر دیتے ہیں، اور جب تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگائیے وہ کیسے آگے بڑھ سکیں گے، وہ کیسے اپنے مستقبل کو اچھا کر سکیں گے۔ تو ایک منصوبہ بند طریقے سے نریندر مودی کی حکومت نے اسکالرشپ کے پیسوں کو کم کیا، ریلیز نہیں کرتے، اگر دے بھی اعلان بھی کرتے ہیں۔ مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو ختم کر دیا، جو انٹرسٹ سبسڈی تھی، جو اقلیتوں کے بچے باہر جا کر پڑھتے تھے اس کو ختم کر دیا۔ ایک ایسی حکومت ہے جو بھارت میں مسلمانوں کو ہر طریقے سے ان کو کونے میں کرنا چاہتی ہے، ان کو دبانا چاہتی ہے، ان کے ترقی کے مواقعوں کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ بی جے پی آر ایس ایس اس ملک میں نہیں چاہتی کہ مسلمان طاقتور بنے، چاہے تعلیم کے اعتبار سے ہوں یا پھر معاشی اعتبار سے ہوں، اور ہر طریقے سے ہمارے سامنے کئی چیلنجز ہیں۔ تو میں ان معصوم طلباء اور طالبات سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ قوم کا مستقبل، ہندوستان کا مستقبل، بھارت کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو میں یہ سب باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے حوصلوں کو بس کر لیں۔ میری بیٹیوں اور میرے بیٹوں، ہمت کو بلند رکھو، حوصلوں کو بلند رکھو۔ جس بے باکی کے ساتھ تمہاری جماعت نے برسوں سے ان ظالم حکمرانوں سے مقابلہ کر کے ملت مظلومہ کے انصاف کی لڑائی لڑ رہی ہے، آپ کو بھی اسی طرح بے باکی سے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، اور آپ کو ملک کو طاقتور بنانا ہے، مسلمانوں کو اور ترقی کی راہوں پر آپ کو لے کر جانا ہے۔ مستقبل کی قیادت آپ تمام لوگ کریں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ کے ماں باپ سے، آپ کے ذمہ داروں سے، کہ خوب اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ اگر وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو پڑھائیے، مگر کوشش یہ کریے کہ ان کی تعلیم ترک نہ ہو، وہ برابر اپنی 10th کو 10ویں جماعت مکمل کریں، 11th اور 12th انٹر کو مکمل کریں، گریجویشن کریں، اور اس کے بعد اگر انٹر کے بعد وہ کوئی پروفیشنل کورس کرنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھیے۔ اگر کسی جگہ پر آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں تو دارالسلام آپ کے لیے ہمیشہ ہے اور رہے گا۔ یہ آپ کا مرکز سیاسی تھا اور رہے گا۔ اس میں ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے اس دارالسلام کو مضبوط کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ دارالسلام صبح قیامت تک آباد رہے گا، مجلس رہے گی، اور طاقت کے ساتھ، بلکہ نہ صرف سرزمین دکن بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں انشاءاللہ تعالی اس طرح کے دارالسلام بنیں گے، اس طرح کے فنکشنز ہوں گے جہاں پر غریب ملت مظلومہ کے بچی اور بچیوں کو ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے گا۔ یہی مجلس کا خواب ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں
کہ آج آپ طاقتور بنے۔ مخالفین مجلس کو عوام نے ایک بہت زبردست شکست دی، بی جے پی اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی بی جے پی کو اور منافقین کو، اور ان تمام مخالفین کو پارلیمنٹ کے الیکشن میں آپ تمام نے اپنے اتحاد کی طاقت کی بنیاد پر ان کو شکست دیا، اور وہ آج پریشان ہیں، فرسٹریشن ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح مجلس سے مقابلہ کیا جائے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر کسی کی آواز ہے تو آپ کے ووٹوں سے منتخب شدہ نمائندے کی آواز پورے ملک میں گونجتی ہے۔ تلنگانہ کے ایوان اسمبلی میں اگر کوئی ایوان اسمبلی میں مدلل تقاریر کے ذریعے حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی ہیں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی جماعت سے بھی وابستہ رہیے اور اس کو مضبوط کرتے رہیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔